بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ آج ہم ان کی اس اذان کا ذکر کریں گے جس نے نہ صرف مدینہ کے لوگوں کو بلکہ تمام مخلوقات اور چرند پرند کو بھی رلا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال، یہ کتنی سرد مہری ہے کہ تم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اسی وقت رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ دن ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ آج ہم حضرت بلال کی اذان سنیں۔ چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مگر ان میں سے بعض حضرات نے حسنین کریمین سے کہہ دیا کہ آپ بلال سے فرمائش کریں، ان کا اپنا بھی دل چاہتا تھا۔ چنانچہ شہزادوں نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ بلال حبشی کے لیے انکار کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اور صحابہ کرام نے وہ اذان سنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل ان کے قابو میں نہ رہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور مسجد نبوی کے باہر ہجوم لگ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں، بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ اس بات کو سن کر صحابہ کرام مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے۔